بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلسل شکست کھانے کے بعد اب لگتا ہے نون لیگ نے میدان خالی چھوڑ دیا ہے اور آگے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، کیونکہ نون لیگ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اور پیپلز پارٹی آرام سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، تو اس کے بعد لگا یہ کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ جی ہم سب اکٹھے ہیں اور یہ اس طرح تحریک انصاف اگر قومی اسمبلی میں کرتی رہی تو ہم دونوں کو لے ڈوبے گی، لہٰذا پیپلز پارٹی والوں کو آگے ہونا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کو آج تقریر کرنی پڑی، لیکن پیپلز پارٹی نے کیا نون لیگ کا بچاؤ کرنا تھا ان کو خود لینے کے دینے پڑ گئے اور تحریک انصاف نے آج ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ آج ماحول پھر ایک دفعہ اسمبلی کا بہت گرم رہا، بلکہ گرما گرم ماحول رہا۔ ہوا یہ کہ تحریک انصاف کی طرف سے آج تو گو زرداری گو کے بھی نعرے لگ گئے جو اس سے پہلے نہیں لگے تھے۔ اس سے پہلے شامت صرف نون لیگ کی آئی ہوئی تھی، لیکن اب بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری پیپلز پارٹی نے یہ سوچا یا ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی ہم مل کر ہی یہاں پر آئے ہیں، مل کر ہی مقابلہ کرنا پڑے گا تحریک انصاف کا، ورنہ یہ نون لیگ کو تو یہ لے جائے گی جماعت تحریک انصاف، اور ان سے تو بات نہیں ہو رہی، ان کو تو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے، تو ہم کس طرح سے معاملات چلائیں گے؟ تو جو بندر بانٹ انہوں نے کی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں نا، ہر ایک نے عہدے بانٹے ہیں تو ساتھ چلنا پڑے گا۔ اب تو خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا کہ جی بڑا اچھا ہو جائے گا کابینہ میں آ جائے پیپلز پارٹی، نجم سیٹھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی آئے گی کابینہ میں، اور یہ سارے اکٹھے ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلی باری اگر ہم نے لینی ہے تو ہمیں نون لیگ کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ عوام مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس طرح فارم 47 کے تحت یہ بن گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلی باری ہم کہیں کہ جی آپ کی سپورٹ سے ہم بن جائیں، تو اس لیے مجبوراً اب پیپلز پارٹی کو نون لیگ کا بچاؤ کرنے آنا پڑا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ آگے جناب وہ کھلاڑی بھی تیار بیٹھے ہیں، اور آج جو تقریریں ہوئی ہیں اسد قیصر کی اور بیرسٹر گوہر کی، جن سے سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ وہ اتنے اگریسو ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دھیمے مزاج کے سمجھ جاتے ہیں۔ یعنی عمر ایوب پھر بھی آپ کہیں گے اچھا چلو جی تھوڑی فائری سپیچ کرتے ہیں، یا وہ ہاکس میں سے ہیں، لیکن یا شیر افضل مروت کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے آپ نے جنید اکبر کی تقریر سنی، وہ لوگ سمجھ آتا ہے کہ زیادہ تر چلیں آپ کہہ دیں گے جی تحریک انصاف میں ایسے ہیں جو ذرا سخت ہیں۔ یہ اسد قیصر تو ہیں جو ملنے ملانے والے لوگ ہیں، اچھا جی سافٹ فیس ہیں، اور بیرسٹر گوہر سے زیادہ کون ہوگا؟ لیکن آج جو بیرسٹر گوہر نے تقریر کی ہے، انہوں نے بار بار ان کو شرم دلائی۔ راجہ پرویز اشرف سے جناب یعنی آمنے سامنے ہو گئے، تلخ کلامی بیرسٹر گوہر کی، آپ سوچیں ذرا۔ اور جس طرح گو زرداری گو کے نعرے لگے ہیں آج، یعنی بلاول بھٹو کی تقریر ہوئی 1 گھنٹہ آپ دکھاتے رہتے ہیں جناب، اور جو ہی اسد قیصر کی تقریر آئے یا کسی تحریک انصاف کے رہنما کی تقریر آئے تو جناب پی ٹی وی کو ہوش آ جاتا ہے کہ اوہو اس کو تو نہیں دکھانا۔ حتیٰ کہ اس دفعہ یہ ہوا کہ جو اسمبلی کے اندر گیلری ہے، پریس گیلری، جہاں پر ہر وقت جو بھی کارروائی براہ راست دکھائی جا رہی ہوتی ہے تاکہ وہاں پر جتنے صحافی ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ اس کو رپورٹ کر سکیں، بتا سکیں، وہاں بھی بڑی مشکلات رہیں اور صحافی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر کب تک یہ سب ہوگا؟ کیونکہ لوگ دیکھ ہی نہیں رہے، چاہے پیپلز پارٹی چاہے نون لیگ، ان کی کوئی تقریر ہوتی ہے کوئی نہیں دیکھتا۔ جب باری آتی ہے تحریک انصاف کی تو وہ تقریر بھی ایسی کمال کرتے ہیں کیونکہ واقعی لگتا ہے کہ کندن بن چکے ہیں اتنے مشکل حالات دیکھ کر، جس کا حوالہ بیرسٹر گوہر نے دیا کہ جی ان کو شرم نہیں آتی۔ یا آج بات کر رہے ہیں کہ جناب فارم 47 کا حوالہ دے، راجہ پرویز اشرف نے کہا جی اگر اس طرح سے ماحول چلے گا تو معاملہ کیسے چلے گا؟ بلاول بھٹو نے کہا جی گالیاں نہ دیں، برا بلا نہ کہیں، جبکہ ایک وقت میں بلاول بھٹو نے عمران خان کے خلاف اس طرح کے لفظ استعمال کیے کہ بعد میں ان کو کہا جی اچھا میں واپس لیتا ہوں الفاظ، کیونکہ یہ تحریک انصاف نے کہا جی اس طرح تو پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کہہ رہے تھے کہ جی اگر کسی ایک کے لیڈر کے بارے میں بات کی جائے گی دوسرے کے بارے میں بھی ہوگا، تو یہ تو معاملہ اب لگتا ہے کہ تحریک انصاف سمجھ رہی ہے کہ اچھا وہ کہتے ہیں کلہ ہی کافیاں، تو یہ اکیلے ہی ہم کافی ہیں ان کے لیے۔ اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہمیں روکا گیا، یہ 200 ہیں، ہم 100 ہی کافی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اگر نہیں مخصوص نشستیں دی تو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ سب کو پہلے ہی پتا تھا، کیونکہ اب ہر ادارہ جو ہے اس وقت وہ پولیس سے لے کر عدالتوں سے لے کر قانون و انصاف کے اداروں سے لے کر الیکشن کمیشن تک سب تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ان سے لڑ کے ان کا مقابلہ کر کے اب وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہو، کہتے ہیں ہم کیا پہنچے خوف کے بت توڑ کر ہیں، گھروں پر چھاپے اور عورتوں اور بچوں کو ہراساں کرنا، کیا کیا نہیں ہوا۔ میں آپ کو سنواتا ہوں ذرا انداز دیکھیے بیرسٹر گوہر کا، انہوں نے جو تقریر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں 30 بھی نہیں دے رہے تھے، یہ جو 91 آئے ہیں، یہ جو میرے پیچھے سب بیٹھے ہیں، وہ کہتے کہ یہ اتنی بڑی لیڈ سے آگے کہ ان کے لیے دھاندلی بڑا مشکل ہو گیا کرنا، ورنہ انہوں نے ہر جگہ پر دھاندلی کی ہے، اور ہمارے تجویز کنندہ تائید کنندہ گرفتار ہوئے، قیصر علی کا دوپٹہ چھینا گیا، کیا تب بولے؟ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی یاد دلایا کہ جی آپ کو اب یاد آتا ہے کہ جی ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے، کچھ نہ کرے، آپ نے کبھی بولے ہیں کہ جب عورتوں کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوتا رہا؟ یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں یہ اتنی لیڈ سے تھے کہ ان سے ریگنگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 91، یہ 91 نہیں تھے، یہ 91 وہی ہے، they were too big to rig، اس لیے نہیں چھوڑ سکے تھے، یہ تو ہمیں 30 بھی نہیں دے رہے تھے۔ پروپوزروں کو روکا، سیکنڈروں کو روکا، ڈاکومنٹس چھینے گئے،
कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए। कह रहे हैं प्रपोजर, सेकेंडर सबको उठाया गया, गायब किया गया, तजवीज़ कुनिंदा, ताइद कुनिंदा घरों से निकल सकते थे, बाहर आते उनको पकड़ लिया जाता था। हमारे उम्मीदवारों को पकड़ा गया, पहला उम्मीदवार को पकड़ते थे, दूसरा आता था उसको पकड़ते थे। कैसरा इलाही से दुपट्टा छीना गया, औरतों से जो कुछ किया गया, औरतों को जाकर कहा गया कि तुम्हें इज्जत प्यारी नहीं है, ये सब कुछ होता रहा। तो इन यानी आग के दरियाओं को उबूर करके हम यहाँ पहुंचे हैं। ये बैरिस्टर गौहर ने तकरीर की। फिर साइफर का भी उन्होंने हवाला दिया। अब आप देखें कि ये पीपल्स पार्टी बचाने आई थी नून लीग को कि हम सब इकट्ठे हैं, आगे हमने सबने इकट्ठे चलना है, तो अच्छा आते हैं मुकाबले पर। तो उसके बाद देखिए क्या नारे लग गए, गो जरदारी गो का काम शुरू हो गया। ये देखिए गो जरदारी गो के ये जनाब ऐवान में नारे लग रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी की भी बारी आ गई। ये जो समझ रहे थे कि जनाब हम आकर बचाते हैं, वो देखिए उनके साथ क्या हुआ। असद कैसर साहब भी पीछे नहीं रहे, वो ऐसी तकरीरें कर रहे हैं कि वो लगता है कि जी कप्तान की कमी ना महसूस हो। शेर अफजल मरवत को बाहर रोके रखा गया बहुत देर तक, और शेर अफजल मरवत ने कहा जी स्पीकर ने इसलिए रोका कि बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान मैं ना हूं। आप अंदाजा लगाइए, ये माहौल है कि किसी को आने नहीं देना। अच्छा, असद कैसर ने कहा यहां जो फॉर्म 47 वाले बैठे हैं, इनके बच्चे और इनकी बीवियां इन्हें मैंने नहीं मानते, इनको भी पता है। जिन लोगों ने महमूद अचकज़ई के घर पर छापा मारा है, मैं इन लोगों को एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, डर और खौफ का वक्त अब गुजर चुका है। असद कैसर, अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो फिर हम सब दहशतगर्द हैं। कहते हैं आसान था कि इमरान खान बाहर चला जाता, लेकिन वो यही है, डट कर खड़ा है, कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ना वो झुकेगा ना हम झुकेंगे। यहां जो अरकान आए हैं वो कुंदन बनकर आए हैं। ये जनाब असद कैसर हैं, ये सुनिए। अच्छा, ओह, ये तो वो वक्त है कि जब असद कैसर की तकरीर शुरू हुई तो पीटीवी ने क्या कट किया कि जी ये शुगर और ब्लड प्रेशर बड़ी अजीब बीमारियां हैं। ये देखिए खातून आ गई। नजर रखना हर इंसान का फर्ज है ना, समझो कि हाँ जी, वो पंजाबी में कि जी बीमारी और ब्लड प्रेशर शुगर इस पर आपने नजर रखनी है। ये तो जनाब हाल है। अच्छा, ये हुआ जी असद कैसर की तकरीर के दौरान। लेकिन असद कैसर ने जो तकरीर किया उसका सुनिए। जहां बैठे हैं फार्म 47 वाले, मैं बहुत मादरत से कहता हूं, इनको अपनी बीवी और अपनी बच्ची भी मैंने नहीं समझते। इनको पता है कि बीवी बच्चे भी इनको नहीं समझते। जो कराची में हमारे मैंडेट पे डाला गया है, डाका डाला गया, इनसे पूछे, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो इस्लामाबाद से, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो कह रहे हैं ये सब हारे हुए, इन सबको पता है, हमारा मैंडेट चोरी करके ही आए हैं, और ये कहें कि जी हम यहाँ पर खामोशी से सुन लें। घरों पर छापे मारे गए, दबाव डाला गया कि जी छोड़ दो तहरीक इंसाफ को। हमारे सफ़ीर को बुलाकर जिस तरह डिटेशन दी गई, वो गैरत पर क्या सवाल निशान नहीं। अवाम को मायूस करने के लिए बानी पीटीआई को सज़ा दिलवाई गई। ये असद कैसर ने ये बातें की। फिर कहा जी महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की शदीद मजम्मत करता हूँ, और साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए। हम डर और खौफ के दौर से निकल चुके हैं, असद कैसर ने कहा। ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे, और ये जनाब बातें असद कैसर ने की हैं। तो ये तो जो समझा जा रहा है ना कि जी कोई माहौल ठंडा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ। इसलिए पीपल्स पार्टी ने कहा अब जनाब होगा, अब होगा। अब कहा नहीं ठहर जाए, नून लीग वाले नवाज शहबाज नहीं आ रहे, वो भाग गए ऐवान से, हम आते हैं, हम जनाब देखें काबू कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे। उन्होंने क्या काबू करना था, वो तहरीक इंसाफ ने आज उनको भी आड़े हाथों लिया। और बैरिस्टर गौहर ने एक वक्त में कहा जमहूरियत ये नहीं कि आप बकाइन के दरख्त लगाएं और आड़ू की उम्मीद रखें। ये बकाइन के दरख्त हैं, आवाम को इनसे कोई उम्मीद नहीं। जो ये धोखे से, फ्रॉड से, जालसाजी से या फॉर्म 47 की पैदावार, ये इस तरह से आए हैं, ये मुल्क कैसे चलाएंगे? और इस तरह तो नहीं चल सकता। फिर बैरिस्टर अली गौहर ने जनाब सेनेट ने कहा है, बैरिस्टर अली ज़फ़र शायद, हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला हुआ है, ये फैसला गैर आइनी है। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये कहा है कि वो उल्टा इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो इनकी जो सीट सी मखसूस नशिस्तें वो पीपल्स पार्टी नून लीग को देने के जनाब उनकी कोई 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, और वो बड़े जनाब कोई फिर काम करवाने हैं तो वो भी करके देख लें, शौक पूरे कर लें। तहरीक इंसाफ इससे ज़्यादा और मजबूत हो जाएगी। इतने प्रेशर के बाद, इतना कुछ होने के बाद जो जमात आगे आएगी, आप सोचिए कि क्या बनेगा। अच्छा, राजा परवेज अशरफ ने कहा जी इलेक्शन कमीशन ही है ना जो फॉर्म 45 का फैसला कर सकता है, इलेक्शन कमिश्नर ने तो नहीं देखने होते ये वो, यानी वो इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं, वो सारे स्टेटस को पीपल्स पार्टी को पता है, हम इसी का हिस्सा है, इसको बचा रहे हैं। लेकिन अब जो नून लीग के साथ पंजाब में हुआ है, अब लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में भी वो आगे होना है। उनको लग रहा है कि अब हमारी भी बात होनी चाहिए, इसलिए पीपल्स पार्टी भी अब नून लीग को बचाने आ रही है कि हम इकट्ठे ही हैं और इकट्ठे रहेंगे तो हम मुकाबला कर सकेंगे, वरना ये तहरीक इंसाफ तो ले जाएगी। तो नून लीग ने उनको भी आगे किया कि जी हम तो जो अपनी रुसवाई करवा चुके हैं, तो थोड़ा आप भी आगे आएँ।
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی سائفر حقیقت ہے اور جنہوں نے سازش کی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو کل ہوا ہم میں سے کسی ایک نے بھی تصور نہیں کیا تھا, سوچا نہیں تھا کہ جس کے پاس مینڈیٹ نہیں اس کے ہاتھ میں ایٹمی بٹن دے دیا جائے گا. آج دو بڑے جمہوریت کے درس دے رہے ہیں جو خود نانا کی سیاست دفن کر چکے. اب یہ انہوں نے براہ راست بلاول کو یہ کہا. اچھا, اور پھر ظاہر آصف زرداری کو بھی کہا. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عوامی سیاست پر یقین کرتا ہے, پاور شیئرنگ پر نہیں. بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھائی بہن بھانجا بھتیجا ایوان میں نہیں بیٹھا. کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو فون کر کے کنوکشن نہیں کرائی تھی؟ یہ یعنی پیپلز پارٹی کے بڑوں کے خلاف, اور اب وہ سارے اکٹھے ہی ہیں. یہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر پاور شیئرنگ کرتے ہیں, جبکہ بانی پی ٹی آئی نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین کی حیثیت سے کھڑا ہے. ہمارے ملتان کے کارکن کو اسپیکر اور مالاکنڈ کے کارکن کو ڈپٹی اسپیکر مقرر کیا, لیکن باقیوں سے پوچھیں کیا یہ کسی اور کو عہدہ دیں گے؟ کیا صدر کا عہدہ آصف زرداری کے سوا کسی اور کو دیں گے؟ کیا آصف زرداری کے سوا کوئی پارٹی میں ہم نہیں ہیں؟ ہماری طرف بیٹھے لوگ کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں, مگر پھر بھی ہمیں یہ عزیز ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم یہ کوئی ان میں عمران خان رشتہ دار نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم جان چھڑکتے ہیں عمران خان پر, اور ہمارے 100 ان کے 200 پر بھاری ہیں. یہ عہدے آپس میں بانٹتے ہیں, ان کا جمہوریت سے دور دور تک تعلق نہیں. عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے. جب ایسی تقریریں کریں گے تو پی ٹی وی کہاں دکھائے گا؟ ابھی بہت کچھ طریقے انصاف کو سامنا کرنا ہے, لیکن اب وہ مضبوط اتنے ہو گئے ان کو خوف ہی کسی چیز کا نہیں رہا. پھر کہا بیرسٹر گوہر نے, یعنی یہ بڑے نرم مزاج اور بڑے سافٹ اسپوکن آدمی ہیں اور ان کی تقریر سنی ہے. مجھے پہلے 2 پارٹیاں پسند تھیں, جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم, لیکن وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم نے بھی اب جس طرح ڈاکہ مارا ہے وہ بھی سب کے سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم مانتے بھی نہیں کہ یہ وزیر اعظم ہے. اس وزیر اعظم نے ہماری خواتین کے ریلیز کا کوئی اعلان نہیں کیا. اس سے تو بہتر یوسف گیلانی ہے جس نے کہا تھا ججز کو آزاد کراؤں گا. سرکاری ٹی وی مواقع نہیں دے رہا. ہم بار بار نوٹ کراتے تھک جاتے ہیں. یہ پارلیمان ہم سب کا ہے, ہمیں یکساں مواقع دیں. ہم دنیا کے سب سے مقبول لیڈر کے مرہون منت آج ہم اس ایوان میں بیٹھے ہیں. تو جناب روزانہ تقریر ہوتی ہے, روزانہ عمران خان کا ذکر ہوتا ہے, اور ابھی تو خیبر پختونخوا کی کابینہ بھی اڈیالہ جیل سے ڈیسائیڈ ہونی ہے. تب دیکھیے گا کیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں, اور پھر ظاہر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.